الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو بالعالصیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ آپ کو سننے سمجھنے ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور حدیث رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے اطاعت رسول اللہ سے. کیونکہ الحمدللہ ذکر مدینہ، فکر مدینہ، شرف مدینہ، آداب مدینہ منورہ ذکر ہو چکے. اب یہ بات سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں کہ ہم سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے. اب اس بات کو اچھی طرح غور سے فکر سے سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت کون ہے اور اس جماعت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلائے. یہ دونوں لفظ جو ہیں ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟
मुबारका में फरमाया कि अलैकुम सुन्नती, कि मेरे मानने वालों मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़। इसी तरह इरशाद फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नतल खुलफा अर्राशिदीन। फरमाया तुम पे लाजिम है कि तुम मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका जो है उसको मजबूती से पकड़। बल्कि हुजूर ने अपने फरमान में ये भी फरमा दिया कि तमस्सकू बिहा, मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को पकड़ लो, वअज़्ज़ू बिहा, और जैसे मजबूती के साथ आदमी कभी हाथ से भी पकड़ता है और दांत की तार से भी पकड़ता है, पर मैं तुम भी इसी तरह मेरे और खुलफाए राशिदीन के तरीके को मजबूती से पकड़। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तबिउ सवादल आज़म, कि सवाद आज़म की पैरवी करो। अब सहाबा ने पूछा कि हजरत सवाद आज़म से क्या मुराद है? फरमाया अल जमाअ, कि सवाद आज़म से मुराद जो है वो जमात है। इसी तरह एक हदीस मुबारक में इरशाद है, आपने फरमाया कि मुझसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, समझ लें यहूद एक उम्मत है, नसारा एक उम्मत है, इसी तरह मुसलमान भी एक उम्मत है। हजूर पाक ने फरमाया, अब ये बात जरा मुश्किल भी है, लेकिन तवज्जो करोगे और दरूद पाक पढ़ोगे तो जल्दी समझ आ जाएगी। हजूर पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ने, महबूब दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो 72 फिरकों में बट गई, 72 टोले बन गए, 72 फिरके बन गए। और फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती, मेरी उम्मत जो है ये भी फिरके बनेगी, ये भी टोले बनेगी, अला सलासिन व सबईन फिरक़तिन,
جنت میں جائے گا. دعا کر اللہ ہمیں اس میں شامل کرے. اس کے بارے میں وضاحت کی فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کون؟ فرمایا جو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. اب دیکھیں نا حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سنت. حضور کا جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اور آگے فرمایا صحابی. اب صحابہ سے مراد کیا ہوئی؟ جماعت. صحابہ سے مراد کیا بن گیا؟ کیوں صحابی ایک تو نہیں ہے نا, صحابہ تو لاکھوں ہے, تو جماعت ہے. تو اس لیے لفظ تو یہ ہے کہ الا ما انا علیہ واصحابی, مگر جس میں میں اور میرے صحابہ. اچھا دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا الجماع. الجماع یعنی میرے صحابہ کی جماعت کے راستے پہ چلنے والا. وہاں حضور نے جماعت کا لفظ لیا. اچھا اسی طرح ایک تیسری حدیث میں حضور نے وضاحت کی. آپ نے فرمایا علیکم بالجماع, تم جماعت صحابہ کو لازم پکڑ لو. من شذ شذ فی النار, جو ان سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں گیا. ایک اور جگہ حضور نے مثال دی. آپ نے فرمایا ایک رہبر ہوتا ہے بکریوں کا, چرواہا لے کے آ رہا ہے, اور جو بکری اپنے رہبر سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اسی کو اٹھا لیتا ہے. فرمایا تم بھی یاد رکھو جب تک میرا طریقہ, میرے صحابہ کا طریقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو گے, خلفائے راشدین کا طریقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو گے تو صراط مستقیم پہ ہوگے. اگر چھوڑو گے الگ ہوگے تو پھر جہنم کی وادی میں گر جاؤ گے. اس لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس جماعت کا لقب جو رہ گیا وہ بن گیا اہل سنت والجماعت. تو یہ لقب جو ہے یہ بھی حدیث مبارک سے ہمیں ملا ہے کہ سنت کے پکڑنے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے اور جماعت کے پکڑنے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. اور کئی مقام پہ اللہ کے قرآن میں پہلی آیت پہ آپ ذرا غور کرتے ہیں, اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں آپ نبی شریف پڑھیں. آپ پہلی سورت جب پڑھتے ہیں تو سورت بقرہ کی فرمایا الف لام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے قرآن میں غور کرے. پہلے لفظ کیا الف لام میم. یاد رکھو یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ آ گئی؟ مقطعات معنی الگ الگ, الف الگ, لام الگ, میم الگ ہے. اسی طرح قرآن میں کئی سورتوں میں یہ لفظ ہے, کہیں الف لام میم, کہیں حامیم, کہیں صرف ایک حرف ہے, کہیں دو حرف ہیں, کہیں سلائی ہے, کہیں سلاسی ہے, کہیں رباعی ہے, کہیں خلاصی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ ان کا ترجمہ, ان کا مطلب, ان کا معنی, ان کا مفہوم جو ہے اللہ اعلم, اللہ جانتے ہیں, اللہ
يؤمنون بالغيب. اللہ نے فرمایا میرا بندے یہ کتاب جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ ہم کیسے ڈھونڈے کہ بھئی اپنے ماشاءاللہ 20 لاکھ کا مجمع حج پہ آیا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ متقین کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، مسجد میناروں سے پہچانی جاتی ہے، علامات سے پہچانی جاتی ہے، مومن بھی علامات سے پہچانا جاتا ہے، کافر بھی علامات سے پہچانا جاتا ہے، منافق بھی علامات سے پہچانا جاتا ہے، سورج کا پجاری بھی علامات سے پہچانا جاتا ہے، یہودی نصرانی بھی علامات سے پہچانا جاتا ہے. وہ نشانیاں دیکھ لو، جس میں نشانیاں مل جائیں سمجھ لو ایمان والے کون ہیں، متقی کون ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، خدا کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت جہنم نہیں دیکھی مانتے ہیں، عذاب قبر نہیں دیکھا مانتے ہیں، منکر نکیر نہیں دیکھے مانتے ہیں، کرام کاتبین نہیں دیکھے مانتے ہیں، جبریل میکائیل نہیں دیکھے مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر نہیں دیکھا مانتے ہیں. یہی تو ہے اللہ سے ڈرنے والے. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے. اسی میں وہ بات جو میں نے عرض کی تھی، اشارہ بھی ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو، حبیب محمد مصطفیٰ کو اتنا علم دیا ہے. اللہ نے جنت بھی دکھلا دی، اللہ نے جنت کی نعمتیں بھی دکھلا دی، اللہ نے نعیم جنت بھی دکھلا دی، اللہ نے جہنم بھی دکھلا دی، اللہ نے اپنے نبی کو عذاب قبر بھی دکھلا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو قبر کا پکڑنا بھی دکھلا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو ملک بھی دکھلا دیے، اللہ نے اپنے نبی کو جبرائیل بھی دکھلا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو 1,24,000 پیغمبر بھی دکھلا دیا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو میدان حشر کا نمونہ بھی دکھلا دیا، اللہ نے علوم اولین و آخرین بھی عطا فرما دی ہے. تو اب علم غیب والی صفت نہیں بنتی، سب کچھ تو اللہ نے نبی کو دکھلا دیا تھا. اللہ نے فرمایا بدری ہم تیری کتاب میں ایسے حرف رکھ دیں گے جن کا معنی نہیں آئے گا، تاکہ تیرا بھی علم بالغیب ہو جائے. کہ قرآن میں حرف موجود ہے لیکن نبی بھی نہیں جانتے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا معنی مفہوم مراد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب جناب غور کریں، توجہ کریں اور سمجھیں کہ ایمان بالغیب، نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کے رزق میں خرچ کرنے والے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے تیری طرف اتارا اس پہ ایمان لانے والے، وما انزل من قبلک، جو پہلے کتابیں ہم نے اتاری ان پہ بھی ایمان لانے والے اور آخرت پہ یقین رکھنے والے، یہی ہدایت والے ہیں، یہی فلاح والے ہیں. اب یہ مومنوں کی علامات آ گئی اور حدیث سے، قرآن سے ہمارا لقب جو ہے وہ بن گیا کیا؟ اہل سنت والجماعت. یاد رکھنے اس بات. اللہم صلی علی دل سے آپ بات کو سمجھتے جائیں، انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی. اگر ایک آدمی اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے لیکن اس کا حضور کی سنت پہ ایمان نہیں ہے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں ہے، تو چھٹے دل سے سمجھ لیں کہ وہ سنت سے
اللہ فوق ایدیہم، اور تم دونوں کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا. جیسے اس کی شان کو دیکھا ہے. یاد رکھو ہمارا جو صفت قرآن میں ہے ایمان ہے. جہاں ید کی صفت ہے ایمان ہے، جہاں وجہ کی صفت ہے ایمان ہے، جہاں ذات کی صفت ہے ایمان ہے. لیکن جیسے اس کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح میرے اللہ کی صفات بھی بے مثل ہے. جیسے ان کی شان کو دیکھا ہے تو اب یہ مومنین وہ ہے اللہ راضی ہو گیا. اور جن کی بیعت میں ایک صحابی کا ہاتھ ہے، ایک میرے مدنی کا ہاتھ ہے اور ایک اللہ کا ہاتھ ہے، ایسی جواب کہاں سے ملے گی؟ اب اسی طرح آپ ذرا تھوڑا تھوڑا سوچتے آئے، اگر صحابہ کو نہ
حج تو ابو جہل نے بھی کی ہے. جو مکے میں رہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ 30 40 حج تک کھا گئے ہیں, لیکن حج کے بعد کچھ بدلا ہے. آپ اندازہ کریں کہ علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ سود کا پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. پھر اچھا حاجی ہے کہ جا کے پھر سود کھا رہا. یہ کیا حج ہوا ہے؟ یہ کون سا حج ہے کہ افسر ہے رشوت کھا رہا ہے, ڈاکو ہے ڈاکے مار رہا ہے, مولوی اور پیر ہے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے, جھوٹے خواب سنا رہا ہے, جھوٹی کرامتیں بدلا رہا ہے اور اپنے کشف و کرامات لوگوں پہ کھول رہا ہے. یاد رکھو جو پیر ہوتا ہے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں, اگر اللہ ان کو کوئی کرامت دیتے وہ چھپاتے ہیں, وہ اشتہار نہیں دیتے, وہ اخباروں میں خبریں نہیں چھپواتے. اس میں آدم کا عامل ہے, 1 منٹ میں اپنی مشکلیں حل کروائیں. وہ خود تو 5 روپے مانگنے کا بھکاری ہے اور ہماری مشکلیں حل کرتا ہے. آدم کا عامل ہو لوگوں سے چندے مانگے, جس کا براہ راست حضور سے محبت ہو جائے, محمد مدنی سے محبت ہو جائے اور ایمان سے کہو اور تیری تھانے دار سے دوستی ہو جائے تو زمین پہ اکڑتا ہے, وزیر سے دوستی ہو جائے تو تیرے جناب کلے اونچے ہو جاتے ہیں, اور جن کا تعلق محمد مدنی سے جڑ جائے پھر وہ تیرا محتاج ہے. اس کو پھر جھوٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو جھوٹے خواب سنانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو جھوٹی کرامات بتانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ والے تو اپنی ہر بات کو چھپاتے ہیں, اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں
ترجمہ بھی نہ پڑھا. ہمارے یہاں تو رواج بن گیا ہے. مجھے تو مولویوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے. مدرسے میں ایک حافظ بچوں کو بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہے, نام ہے جامعہ. اور خدا کا خوف کرو, جامعہ کا معنی یونیورسٹی ہوتا ہے. اللہ کے بندے, مدرسہ ہے لکھو تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے. نادرہ ہے لکھو نادرے کا مدرسہ ہے. ابتدائیہ ہے لکھو ابتدائی مدرسہ ہے. متوسطہ ہے لکھو متوسطہ ہے. اگر وہ الحمدللہ دورہ حدیث تک ہے, دارالعلوم ہے, مدرسہ ہے. جامعہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب یونیورسٹیوں کا مقام مل جائے. اب ہم نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ عرب دنیا میں جو ہمارے صحیح مدرسے ہیں ان کی بھی عزت ختم ہو گئی. جیسے ہر آدمی پیر بن گئے, جس نے گلے میں کپڑا ڈال لیا سبحان اللہ وہ تو مرشد عظیم بن گیا. اتنے لوگوں کو یقین کریں, یہ جو بڑے بڑے کپڑے ڈال کے آتے ہیں نا, ابھی تک طواف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا, 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا. انہیں یہ بھی پتہ نہیں واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے. اور کو یہ بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ صفا کیا ہے, مروہ کیا ہے. یہ بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں صفا پہ محمد عربی نے کیا پڑھا ہے, مروہ پہ کیا پڑھا ہے. لیکن ساری دنیا کے لیے مرشد اور پیر اور دستگیر بن کے بیٹھے ہیں. اللہ کا خوف کریں. اب غور کریں, حضرت ابی محذورہ, یاد رکھو محمد مدنی کے مؤذن کتنے تھے, 3 تھے. ایک کا نام بلال ہے, ایک کا نام ابی محذورہ ہے, اور ایک کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے. یاد رکھو, یاد رہے گا. حاجی حاجی سمجھدار ہے, کہتے ہیں انشاءاللہ. اس کو پتہ ہے نا انشاءاللہ طلاق دوں گا, طلاق ہوگی. یہ بھی اسی طرح کی بڑی صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ. اللہ نے نہیں کہا, مجھے یاد نہیں کہا. یاد سنا نہیں نا حاجی نے مکہ شریف میں بیٹھ کے. حاجی بہت سمجھدار. حضرت ابی بکر کا نام کیا ہے؟ مولوی سے تو میں نے نہیں پوچھا. ویسے تو انشاءاللہ تم بھی نہیں بتا سکو گے کہ آپ کا پہلا نام کیا تھا اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا. آپ آگے انشاءاللہ آپ بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی ہمیں سنت کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر کا نام نہیں آتا. جس سے پوچھو گے کہ ابی بکر کیا کیا صدیق, وہ اللہ کے بندے صدیق لقب ہے. ابی بکر سے بنیاد ہے, اتنا نام ہے, یہ تو نام نہیں ہے. اچھا, حضرت ابی بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں, بی بی عائشہ ہے اور دوسری 3 آدمیوں کو آتا ہے سب اہل سنت والجماعت. اچھا ماشاءاللہ, اجمیر شریف کا عرس کب ہے؟ ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ اچھے اہل سنت ہو, خلفاء راشدین کا نام نہیں آتا. یہ اچھی اہل سنت والجماعت ہے. اب دیکھو کہ باطل فرقے کا آدمی جو ہے اس کو 55 بھی یاد ہے, 12 بھی یاد ہے. ان کا بکھاری ملنگ اگر بیخ مانگے, جس نے میرے خیال میں نماز فرما زندگی میں وضو بھی کبھی نہ کیا ہو, لیکن یہ نام اس کو بھی آتے ہیں. تم کیسے اہل سنت والجماعت ہو؟ ابھی یاد رکھے جی, 3 مؤذن ہو گئے, حضرت بلال, ابی محذورہ, عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ بلال کو سب جانتے ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے میرے مدنی کا. اور یہ وہ صحابی ہے جب حضور کے پاس آتے تھے, حضور چادر بچھا کے جگہ بناتے تھے, فرماتے تھے یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ ناراضگی کا اظہار کیا. یہ صورت عبسہ جو ہے اسی کے لیے نازل ہوئی. ابھی معذورہ کہتی ہے کہ ہم نوجوان تھے, بچے تھے, حضرت بلال اذان دے رہے تھے. وہ جب کہتے اللہ
بعض لڑکے تو ہوتے ہیں نا شرارت کرنے کے بعد تو پھر ہر چیز بھول جانے کا یہ تھا سب سے بڑا یہ تھا ابھی معذورہ کا نام، کیونکہ ابو معذورہ کہتے ہیں میری آواز بڑی اونچی تھی لہٰذا سب سے زیادہ میں چیخ رہا تھا، سب لڑکوں نے مجھے پکڑوا دیا خود لا کے، حضور نے فرمایا کہ سب کو چھوڑ دے اس کو رہنے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ابھی معذورہ دیکھو یاد کرو، پہلے تو تم کہہ رہے تھے اب جو میں کہوں اسی طرح کہو، ڈرا ہوا ہے صحابہ ہے سزا دے مار دے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری حدیث کے کتابوں میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، یہ کسی الف لیلا کی کہانی میں نہیں بیان کر رہا، یہ راجا کا دورہ نہیں سنا رہا۔ ہمارے یہاں جو عقیدے ہیں جو ہیر کی جو قبر بنائی ہے اوپر چھت نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے جنگ میں کہنے لگا کہ مائی ہیر کی کرامت ہے کہ جب بارش برستی ہے اندر نہیں جاتی، کہا اللہ کی رحمت جس میں نہ جاتی ہو کرامت تو ظاہر ہے۔ ایک عقیدے ہیں لوگوں نے بنا رکھے، یہ ناگ پیر ہے، ناگو کا پیر ہے، بندو کا نہیں ناگو کا۔ اور آگے جاہل ہیں شوبدہ دیکھ لیتے ہیں، آج تک فرق نہیں کر سکے کہ مداری کون ہے اور اللہ کا ولی کون ہے۔ حسن بن جائے بھی مہربانی کرو، کیوں سب وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اور سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء اولیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی پہ چلتا ہوا نظر آ جائے، اگر آگ کے انگاروں پہ گزر جائے، اگر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ جائے، اس کو ولی نہ سمجھنا اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو، وہ ابلیس ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی نشانی یہ ہے اٹھنا بیٹھنا، لباس کپڑا، بولنا، نفل تہجد نماز روزہ حج زکات، ہر قدم میں سنت نظر آئے محمد رسول اللہ۔ دعا کر اللہ ایسے اولیاء تمہیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ ہمیں ان کی صحبت میں چند گھڑیاں بھی نصیب کر دے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی سنت میں ایمان ہے، صحابہ کی حقانیت میں ایمان ہے، خلفاء کی خلافت راشدہ میں ایمان ہے، اہل بیت کی شان و عظمت میں ایمان ہے، ازواج مطہرات کی عظمت میں ایمان ہے، اولیاء اللہ کی کرامت میں ایمان ہے، ائمہ فقہا کے تفقہ میں ایمان ہے، محدثین کی خدمت حدیث میں ایمان ہے، مجتہدین کے اجتہاد میں ایمان ہے، علماء حق کی خدمات میں ایمان ہے۔ مدہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو،
اذان ختم کر دے اس وقت تم کیا کہو؟ آپ نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد کیا کہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا۔ حضور نے فرمایا جب اذان ہو جائے مجھ پہ درود پڑھ کے میرے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ اور حاجیوں کو سمجھ لو وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو، لوگوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا ہے، حدیث رسول کو بدل ڈالا ہے۔ یاد رکھو آت محمد الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ مجھے عطا فرمائے۔ اس مقام کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس مرتبے کا نام ہے۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھے گا یا اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھائے گا وہ اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہے؟ اب تم فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا۔ میرا جو ہم پر مہر لگا دی ہے نا جی کہ یہ وہابی ہے جی، چھوڑو ان کی بات۔ ہم قرآن پڑھیں وہابی، حدیث پڑھیں وہابی، اور وہ جناب کیا کریں الف لینا سنائیں وہ شاہد سنت والجماعت، وہ جناب جھوٹی قصے کہانیاں بیان کریں کہ جیسے وہ راوی کہتے ہیں راوی کہتا ہے، پتہ نہیں راوی دریا راوی سے نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے پتہ نہیں وہ راوی کہتا ہے۔ اچھا یہ ہمارے کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، کون سے بزرگ بھائی؟ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے بزرگوں کا پڑھا ہے۔ اب آگے آئے ایمان سے کہیں کہ حضور کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ حضور نے جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ ہاں جی چلو ایک منٹ میں جنازے کے اندر یہ تو اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ
امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، جب امام تکبیر کہے تو اس کے بعد تکبیر کہو، اور جب امام سجدہ کرے تو اس کے بعد سجدہ کرو، اور جب امام سلام پھیرے تو اس کے بعد سلام پھیرو۔ وہ کہتے ہیں جناب جیسے وہاں لفظ فا ہے یہاں بھی لفظ فا ہے، اس لیے مانا یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو تو بعد میں دعا کرو۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ اچھا اب جناب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے تو کیا حضور نے اپنے حکم پہ خود بھی عمل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی عمل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ فا کا ترجمہ 1400 سال کے بعد ہمارے مولوی کو سمجھ آ گیا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں سمجھا، آل بیت رسول نے بھی نہیں سمجھا، اصحاب بدر نے بھی نہیں سمجھا، اصحاب احد نے بھی نہیں سمجھا، محدثین مجتہدین نے بھی نہیں سمجھا۔ اگر ہر جگہ فا کا یہی ترجمہ کرو گے، اللہ سے ڈرو، پھر قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب اپنے چہرے کو بھی دھو اور ہاتھوں کو بھی دھو۔ یہاں بھی فا ہے، کیا مانا؟ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ منہ دھو، یعنی نماز پہلے پڑھ لو وضو بعد میں کرو، یہی مانا ہو گیا۔ یہ تو تمہارا اچھا دین ہو گیا، اچھا ترجمہ ہو گیا۔ یہ تو پھر نشائی کا وضو ہو گیا نا، وہ بیچارہ لوٹا بھر کے جاتا استنجا کرنے کے لیے، پیشاب ان کو زیادہ آتا ہے، لوٹے میں سراختا، جب وہ پیشاب سے فارغ ہوتا لوٹا خالی ہو جاتا، وہ پھر گیا دوبارہ بھر گیا، پھر ایسا ہوا تیسرے چوتھے دفعہ جب آیا وہ نشیدہ بھنگی تھا، غصے میں آ گیا، وہ کہنے لگا لوٹے نے بڑا خراب کیا ہے، آج استنجا پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیشاب بعد میں کر لیں۔ اللہ کا قرآن ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ لو تو پھر شیطان کے فتنے سے اللہ سے پناہ پکڑو، یعنی قرآن پہلے پڑھ لو اعوذ باللہ بعد میں پڑھو، یہی ترجمہ ہوگا۔ یاد رکھو ہر جگہ مانا سمجھے اذا قمتم الی الصلاۃ، مانا کیا ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا تو پہلے وضو کر لو۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جنازے کی دعا میں بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تم جنازہ پڑھو مسلمان کا تو جب دعا کرو تو بالکل خالص دل لگا کے دعا کرو تاکہ اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بعد میں دعا کرو۔ اچھا اسی طرح آگے چلے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر لو، حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا فاسألوا له التثبیت، اب قبر پہ اس کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ بعد دعا مانگنا بدعت ہو گیا اور قبر پہ دعا مانگنا سنت ہو گیا۔ حضور نے کسی قبر پہ اذان نہیں دی، حضور نے اپنے بیویوں کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی، اپنی بیٹی رقیہ کلثوم زینب کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی، حضور پاک نے اپنے صحابہ کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی، حضور نے شہدائے احد کی مزاروں پہ بھی اذان نہیں دی، آپ نے شہدائے بدر پہ بھی اذان نہیں دی۔ اب موٹا مسئلہ سمجھ لو کہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے اذانیں کہیں وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت کیونکہ سنت کس کا طریقہ ہے؟ ہاں جی محمد رسول اللہ۔ اچھا تم حج پہ آئے
इराकी, रुकन शामी, रुकन यमानी पे बोसा नहीं लेते हो, क्योंकि हजर असवद पे बोसा देना क्या है? सुन्नत है। बाकी 3 कोने पे बोसा देना बिदात है। अब जनाब इसी से अंदाजा फरमाते जाएं, हर बंदे की अजान देखें, नमाज देखें, जनाजा देखें, उसका तिलावत कुरान देखें, मौत के बाद खैरात देखें, मौत के बाद खत्म सगीर खत्म कबीर पढ़ने वाले सारे गौर कर लें, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, अहले बिदअत से है। और मेरे नबी ने फरमाया खबरदार नए नए दीन में तरीके निकालने से बचना। कुल्ला बिदातिन व कुल्ला बिदातिन दलाला, जो भी नया तरीका निकालोगे वो चाहे कितना खूबसूरत हो लेकिन वो बिदात है, और हर बिदात जो है वो गुमराही है। दुआ करो अल्लाह हमें हर बिदात से बचाए। और एक बात भी याद रखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने लिखा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह का बंदा इंसान जो है शराबी है, जुआरी है, जानी है, कातिल है, डाकू है, उससे तौबा की उम्मीद है, लेकिन जो बिदअत में मुब्तला है उससे तौबा की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वजह क्या है कि जो कातिल है वो कत्ल को अच्छा नहीं समझता, शराबी है लेकिन शराब को अच्छा नहीं समझता, डाकू है लेकिन डाके को अच्छा नहीं समझता, जानी है जिना को अच्छा नहीं समझता। जब बुरा समझता है तो कबीरा अपराधी होगा तो तौबा कर लेगा। और बिदअत वाला बिदअत को दीन समझता है, वो दीन से तौबा कैसे करे? समझ आ रही है बात के नहीं? वो जो बिदअत कर रहा है तो समझता मैं दीन पे अमल कर रहा हूँ, मैं तो बुजुर्गों के तरीके से चल रहा हूँ। माशाअल्लाह मरने के बाद मैंने 30 दिन कुल शरीफ किए हैं। इमाम से कहे हजूर ने हजरत हमजा के कुल किए हैं, हजूर पाक ने अपने बेटे सैयद ताहिर के इब्राहिम के कुल किए हैं, हजूर पाक ने अपनी बेटियों के कुल किए हैं। अगर हजूर ने 30 दिन कुल किए हैं तो हमारा ईमान है। एक हदीस दिखला दो हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर हुजूर ने नहीं किए तो ये बिदअत है, सुन्नत। हदीस की किताबें खोल डाल, इमाम से कहें इसी हजरत अबू बकर की 7 जुमरातें किसने की? 7 जुमरातें हजरत उस्मान अली की 7 जुमरातें, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 7 जुमरातें। और उनका चेहलम किसने किया है या उनके नाम बदला दो वरना इकरार करोगे बिदअत है, अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुमने इताअत करनी है किसकी करो? फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमाया मेरी इताअत करो और मेरे मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और बाकी याद रखो, ये लोगों को धोखा देते हैं, वो कहते हैं जनाब हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, लेकिन अच्छा अमल है अगर हम करते हैं तो वहाबियों को मगर क्या तकलीफ होती है। याद रखो, जब भी कोई आदमी अगर मगर करे समझ लो कि यह बिदअत है, अहले सुन्नत नहीं। सुन्नत वाला कुरान पढ़ेगा या हदीस मोहम्मद